یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ 10 محرم الحرام روز عاشور، اور اسی مناسبت سے ہماری یہ نشریات جاری ہے، اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ علماء کرام اور نعت خواں حضرات، نواں خواں حضرات، جس طرز پر آپ نے 8 اور 9 محرم کو بھی ہماری نشست دیکھی، تو یہ اسی نشست کا ابتدائی حصہ ہے، پہلا حصہ ہے، اور انشاءاللہ باقی سیگمنٹ ہوں گے اسی ترتیب سے جس انداز سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس نشست میں بھی علماء کرام ظاہر ہے ہماری رہنمائی کے لیے، علم میں اضافہ کرنے کے لیے موجود ہے۔ جناب قبلہ مفتی اکرام حسین قادری صاحب، اور شکریہ علامہ محمد رضا داؤدانی صاحب۔ ہمارے ساتھ شروع معروف نعت خاں، نوحہ خاں، منقبت خاں، اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ کم عمر میں بہت نام سے نوازا، امجد بلتستانی موجود ہے، شکریہ۔ اور ہمارے ہر دل عزیز ظاہر شان رمضان کا اے آر وائی کی تمام تر مذہبی نشریات کا انٹیگرل پارٹ جناب قاری محسن تشریف فرمائیں، بہت نوازش۔ اس سے پہلے کہ ذرا مناسبت سے اور ظاہر بات بھی کریں گے، امجد کا ایک کلام ہے جو کہ ان کی ماشاءاللہ پہچان بنا، اور پھر اس کو بہت لوگوں نے پڑھا، اور آج کا دن حضرت امام حسین سے منسوب ہے، حسین ابن علی سے منسوب ہے آج کا دن علیہ السلام۔ تو حضرت امام علی سے متعلق ان کا کلام ہے، بڑا مشہور معروف، اکثر لوگوں نے سنا ہوگا آپ میں سے۔ تو امجد آپ اس کے ایک شعر سے آغاز کیجیے گا، اور پھر ہم آج کے دن کی مناسبت سے بھی کلام سنیں گے انشاءاللہ۔ جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، ہے محمد میرا دل تو سینہ علی، میرے جینے کا واحد کرینہ علی، دین اسلام کا ہے نگینہ علی، حق کی منزل کا پہلا ہے زینہ علی، دشت میں ابر کا پہلا قطرہ علی، میرا مرشد بھی آقا بھی مولا علی، علی مولا علی، ہر سو صدائے حیدری یا علی علی علی، جانم فدائے حیدری یا علی علی علی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میرا سے ایک اور کلام بھی سننا ہے آج کی مناسبت سے، اور ظاہر واقع کربلا کی مناسبت سے، لیکن مولانا رضا داؤدانی صاحب ابتدائی ذرا کلمات اس پہ فرمائیے گا۔ آج کا دن ظاہر ہے 10 محرم اور 61 ہجری کی کو یاد دلاتا ہے، حسین ابن علی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا امام حسین سے کیا رشتہ تھا اور خود سرکار کی کیا فضیلت، ظاہر ہے وہ آپ لوگوں نے ابتدائی سیگمنٹس میں بیان کی جتنا ممکن تھا، ظاہر ہے ورنہ یہ تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت علی کی شان، مرتبہ، منزلت، تو یہ مطلب تاریخ میں کس طریقے سے روز عاشور کے، یعنی وہ ہستیاں کے جو کہ وجہ تخلیق کائنات کے گھرانے سے ہیں، جو نواسہ رسول ہے، جو علی کا بیٹا ہے، تو ایک طرف یہ قدر و منزلت، اور ایک طرف ہم یہ مسائل سنتے ہیں کہ پینے کو پانی نہیں دیا گیا۔ یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن اپنے سمجھنے کے لیے کہ ایک کسی مجھ جیسے گناہگار انسان سے اگر یہ بات منسوخ کی جائے کہ یار اس کو تو مارا ہی، بعد میں اس کی بیٹی کو بھی تماچے مارے، تو انسان کانپ جانا کہ یار یہ تو نہ کرو یار اس، لیکن نواسہ رسول کے ساتھ یہ بھی ہوا۔ مجھ جیسے گناہگار کے بارے میں کوئی کہے کہ یار اس کے ساتھ تو کیا ہی، پھر مستورات کے ساتھ بھی جو ہے وہ، تو انسان کہے گا یار تو یہ ان ہستیوں کے ساتھ، ذرا اس پہ آپ ابتدائی طور پہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعزیت پیش کرنا چاہوں گا تمام جتنے بھی شرکاء یہاں پر موجود ہیں ان کی خدمت میں، مفتی صاحب کی خدمت میں، علی الخصوص جتنے بھی ناظرین ہیں ان سب کی خدمت میں، اور سب سے بڑھ کر خود ختمی مرتبت کی خدمت میں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، جناب مولا کائنات کی خدمت میں، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں،
امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں. اور تعزیت اس بات کی ہے کہ قتل پسر سید لولاک کا دن ہے، یہ خاتمہ پنجتن پاک کا دن ہے. یہ میر انیس کا شعر ہے، اور پورے عاشور کے دن کی سمری اور خلاصہ اگر آپ کرنا چاہیں تو یہی ہے. یہ خاتمہ پنجتن پاک کا دن ہے، یعنی خامس آل ابا، اس چادر تطہیر کے اندر جو افراد موجود تھے، پیغمبر اکرم مولا کائنات جناب سیدہ امام حسن اور امام حسین. تو 11 ہجری میں پیغمبر اکرم کی وفات ہوئی، جناب سیدہ کی شہادت ہوئی، پھر اس کے بعد مولا کائنات 40 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور پھر امام حسن علیہ السلام 50 ہجری میں. 61 ہجری میں خامس آل ابا، وہ ایک فرد جو چادر تطہیر کے وارث تھے، وہ بھی اس دنیا سے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر بہرحال یہ اپنی جگہ طے ہے کہ اس موقع پر پیغمبر اکرم بھی کربلا میں جس عالم میں، جس طرح سے پروردگار نے ان کو اجازت دی، اسی لیے تو جناب ام سلمہ نے خواب میں دیکھا تھا پیغمبر اکرم کو اس عالم میں کہ سر پر امامہ موجود نہیں تھا، خاک تھی کربلا کی، داڑھی پر کربلا کی خاک تھی، اور پیغمبر اکرم شیشی کے اندر، بوتل کے اندر خون جمع کر رہے تھے ان شہداء کا، کہ جو روایات کے اندر ساستہ کے اندر بھی اس بات کو بیان کیا گیا. اور جناب ام سلمہ نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی کیا کیفیت ہے؟ اور پیغمبر اکرم نے جواب یہ دیا تھا کہ ام سلمہ یہاں کربلا میں میں اپنے نواسے حسین کا قتل دیکھ رہا ہوں، اس کی شہادت کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ سارے واقعات میری آنکھوں کے سامنے ہوئے. تو وہ تمام تر شہادتیں اور وفات، اور اس کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام کی شہادت. یہ یاد رکھیے گا وسیم، مفتی صاحب بھی انشاءاللہ یقیناً تائید کریں گے. قرآن مجید کی آیت ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ایسے بھی افراد ہوتے ہیں جو اپنے کرتوت کی وجہ سے اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں جہاں دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، جہاں آنکھوں پر پردے ہوتے ہیں اور کانوں پر بھی مہر ہوتی ہے. پھر اس کے بعد سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ اب ان کو ڈرانا نہ ڈرانا بالکل برابر ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ عاشور کے دن بھی امام حسین علیہ السلام نے خطبات دی ہیں اور اس میں اپنا تعارف کروایا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی عذر باقی رہ جائے. ہمیں نہیں معلوم تھا. تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میرا نام حسین ہے، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں، میں خدیجہ طاہرہ کا نواسا ہوں. یاد رکھنا میرے بارے میں میرے نانا نے یہ کہا تھا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یعنی اس حدیث کو امام حسین نے خود عاشور کے دن استدلال کے مقام پر پیش کیا ہے. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے اور میرے بھائی کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ جملہ کہا گیا ہو. اگر تم نے نہیں سنا ہے تو جاؤ اور جا کر پوچھو ان صحابہ کرام سے. نام لیا ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کا نام لیا، جناب زید بن ارقم کا نام لیا، جناب ابو برزہ اسلمی کا نام لیا، جناب سہیل ابن سعد الساعدی کا نام لیا، اور کہا کہ جاؤ یہ اللہ کے رسول میرے نانا کے صحابی آج بھی موجود ہیں جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنے کانوں سے سنا کہ میرے اور میرے بھائی کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. پھر تم بتاؤ کہ تمہارے لیے کیسے جائز ہو گیا کہ جنت کے جوانوں کے سردار کے مقابلے میں تم تلوار کھینچ کر آ جاؤ، وہ جو دین کے محافظ ہیں اور وارث ہیں انہی کے مقابلے پر تم تلوار کھینچ کر آ جاؤ، اور پھر اس کے بعد تم جنت کی امید رکھتے ہو، تم توقع کرتے ہو کہ تمہیں سالویشن یا نجات مل سکتی ہے. یہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا کیس ان کے سامنے پیش کیا. یہ بھی کہا کہ اچھا یہ سب کچھ چھوڑو، میرے نسب کو بھی چھوڑو، ان فضائل کو بھی چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے کہ جس کا بدلہ لینے کے لیے میرے پاس آئے ہو؟ کیا میں نے کسی کا مال چورایا ہے کہ جس کے لیے تم نے مجھ پر حملہ کیا ہے؟ کیا میں نے کسی کو کوئی زخم لگایا ہے کہ جس کا قصاص مجھ سے چاہتے ہو؟ یہ امام حسین علیہ السلام کی ساری گفتگو، مگر بات ہوئی کہ جس کے دل میں ذرا سا بھی نور ایمان موجود تھا وہ حر بن کر آ گیا. صحیح. اسی خطبے کے بعد جناب زہیر ابن ان کا خطبہ ہے چھوٹا سا، اور پھر اس کے بعد جناب حر، ان کے دل کے اندر جو انقلاب پیدا ہو رہا تھا وہ بالآخر منطقی انجام تک پہنچا. تو انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اس منزل پر نہیں ہے کہ جہاں پر ختم اللہ علی قلوبہم، وہاں پر نور موجود تھا کہ اس شمع کو فروزہ کرنا. یہ امام حسین علیہ السلام نے کام کیا. آپ غور کریں کہ حسین ابن علی نے یہ کہا تھا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں. واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور میں اسی راہ پر ہوں کہ جو میرے جد کی راہ تھی مصطفیٰ کی، اور میرے بابا علی مرتضیٰ کی راہ تھی. یہ دیکھیے کہ کربلا کے اندر اس موقع پر جناب حر لبیک کہتے ہوئے اپنے ضمیر کی آواز پر امام حسین کی طرف آ رہے ہیں. یہ حسین کی کامیابی ہے. اور حر اکیلے نہیں ہیں، چند اور افراد بھی ہیں کہ جنہوں نے اس موقع پر فلور کراس کیا. عام طور پر فلور کراسنگ ہوتی ہے ہمیشہ جان بچانے کے لیے، مال کمانے کے لیے، منفعت کو حاصل کرنے کے لیے. یہ حر وہ شخص ہے کہ جس نے فلور کراس کیا تھا جان قربان کرنے کے لیے، پروردگار عالم کی رضا کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، کہ کس طرح سے مصطفیٰ کو اپنا چہرہ دکھاؤں کہ میری خطا معاف ہو جائے اور توبہ کا تاج میرے سر پر سج جائے. قاری محسن صاحب، آپ آج کے دن کے عنوان داستان کربلا کے عنوان سے آپ ایک کلام سنائیے. پھر میں مفتی کرام صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ روز عاشورہ اور داستان کربلا کے عنوان سے آپ
بتائیے گا، بیان کیجیے گا. تڑپ اٹھتا ہائے ہائے. ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زباں پر کر بلا کی داستان لائی نہیں جاتی، زباں پر کر بلا کی داستان لائی نہیں جاتی۔ حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ، حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ، ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی، ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی۔ کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، سکینہ تک یہ مشق آپ لے جائے نہیں جاتی، سکینہ تک یہ مشق آپ لے جائے نہیں جاتی۔ سنا ہے کربلا کی خاک ہے ایک سیر سے بڑھ کر، سنا ہے کربلا کی خاک ہے ایک سیر سے بڑھ کر، یہ مٹی آنکھ میں لینے سے بینائی نہیں جاتی، یہ مٹی آنکھ میں لینے سے بینائی نہیں جاتی۔ جتن ہر دور میں کیا کیا نہ اہل شر نے کر دیکھے، جتن ہر دور میں کیا کیا نہ اہل شر نے کر دیکھے، مگر زہرا کے
پیاروں کی پذیرائی نہیں جاتی مگر زہرا کے پیاروں کی پذیرائی نہیں جاتی دلیل سے وہ پڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر کہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی کہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی تماچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو تماچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی سلامت رہیے سلامت رہیے سلامت رہیے سلامت رہیے تو مفتی کرام صاحب بتائیے گا یعنی اس طرح یہ جو کیا کہنے ہیں پیر نصیر صاحب کے کیا کہنے ہیں اس کلام کے کہ ایسا دن ہے کہ جس میں انسانیت کے اخلاقیت کے ہر چیز کے تو پیمانے توڑ دیے گئے آداب توڑ دیے گئے عداوت کے بھی کچھ آداب ہم جنگ میں بھی دیکھتے ہیں کچھ اصول ہوتے ہیں کہ عداوت کے بھی آداب توڑ دیے گئے نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی کہ جب سید الشہداء کے ساتھ وہ کام کیا پھر ان کے بیمار بیٹے کو زنجیر بھی پہنائی کیا آپ کہے گا آج کے دن کے عنوان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے وسیم بھائی اگر ہم تاریخ پر نظر کرتے ہیں 61 ہجری کے بعد سے لے کر آج تک دیکھ لیجئے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں حسین ابن کیونکہ حسین ایک ہی ہیں کیونکہ حسین بننے کے لیے علی اصغر کو گود میں لے کر رب کی بارگاہ میں پیش کرنا پڑتا ہے حسین بننے کے لیے علی اکبر کو جو واحد سہارا ہیں انہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑتا ہے جن کے حسین بننے کے لیے پورا گھر لٹانا پڑتا ہے سر تن سے جدا کرنا پڑتا ہے یہ عزم اور استقلال صرف فاطمہ کے خون اور علی المرتضیٰ شیر خدا کے شہزادوں میں ہی ہمیں نظر آتا ہے اب آپ ذرا دیکھیے نا کہ ہر چیز کی انتہا ہوئی ظلم بربریت سفاکیت عداوت کی انتہا کر دی
یعنی یہ مثال اب رہتی دنیا تک اور قائم نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود رحمت للعالمین کے نواسے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے بازاروں میں جب لہو لہان کیا گیا، نالین مبارک خون سے بھر گئے، فرشتے کھڑے کہ حکم دیں کہ اس وادی کو پہاڑ اپنے درمیان ملا کر ختم کر دیں، اس وقت بھی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ناسمجھ لوگ ہیں، شاید مجھے ان کی آنے والی نسلوں سے امید ہے، ان کے لیے دعا کرنا ہے یا رسول اللہ۔ اور پھر اسی رحمت للعالمینی کا شان اور اس کا وصف ہمیں نظر آتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد امام علی مقام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اقتباسات کی جانب داؤدانی صاحب نے اشارہ کیا، ہماری اہل سنت کی کتابوں میں وہ خطبہ بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے، اتمام حجت کیا جا رہا ہے، محض اس لیے کہ میرے خون کے ذریعے سے اپنے ہاتھوں کو رنگ کر اپنی جو ہے آخرت کو تباہ و برباد مت کرو، میں مصطفیٰ کا نواسا ہوں، اب بھی تمہارے لیے میں صلہ رحمی ہی بن کر تمہیں کہتا ہوں کہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، لیکن ظاہر ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں جنہوں نے خانوادے کو شہید کر دیا ہے، کر دیا ہے، اور وہ ان کو مارجن دے رہے ہیں، پھر مارجن دے رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا ظرف صرف حسین ابن علی کا ہی ہو سکتا ہے، اسی لیے آج تک وہ ہمیں مثل اور اپنی مثال آپ نظر آتے ہیں۔ آپ ذرا اس جانب بھی نظر کریں کہ جب آپ کے سر انور کو اٹھا کر شام کے بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے اور جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ میں اپنے گھر کے بالا خانے میں تھا تو میں نے دیکھا ہے کہ نیزے پر حسین کا سر تھا اور حسین کی زبان سے کلمات تھے، ام حسبت ان اصحاب الکافی والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اور اس موقع پر پھر حضرت منہال جو مشہور تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے جواب میں یہ کلمات بھی سنائی دے رہے ہیں کہ تمہیں قرآن میں ذکر کیے گئے اصحاب کاف اور جنگل کے اس واقعے سے تعجب ہے جسے آیات عجیب کہا گیا ہے، کہا میرا شہید ہونا اس سے بھی عجیب تر ہے۔ علامہ صدر الفاظ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ یہ عجیب تر کیوں ہے، فرمایا اس لیے کہ اصحاب کہف کے جو دشمن ہوئے تھے وہ ان کے دین والے نہیں تھے، ہم مذہب اور ہم دین نہیں تھے، بالکل صحیح، لیکن یہاں پر معاملہ یہی ہے کہ دونوں سم سے صدائے تکبیر بلند ہو رہی ہے، اور وہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک باغی گروہ جو ہے وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پھول قرار دیا، انہیں مسل کر رکھ دیا، لیکن ہمارا وجدان اور عقیدہ یہ ہے، ظاہری طور پر دنیا کچھ بھی کہتی رہے لیکن محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ اور پھر آپ ذرا اس بات کو بھی دیکھیے کہ جب ابن زیاد کے دربار میں آپ کے سر انور کو لے جایا گیا تو اس موقع پر بھی یہ بات ذکر کی گئی، آپ کی زبان پر جو آیت تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تم نے جتنے ظلم کرنے تھے کر لیے، جتنی بربریت کا اظہار کرنا تھا کر لیا، جتنی مشقتیں تم نے ڈالنی تھی ڈال لی، لیکن یاد رکھو یہ گمان نہ کرنا کہ میرا رب تمہارے اس ظلم سے غافل ہے یا لا علم ہے، جب تمہاری پکڑ ہوگی تو پھر دیکھنا کہ تمہاری پکڑ کتنی سخت ہوگی، اس سے بڑھ کر پکڑ اور کیا ہو سکتی ہے، قیامت تک حسین زندہ باد ہے، قیامت تک یزید مردہ آباد ہے، یزید کے لیے ہمیشہ کے لیے لعنت قرار دے دی گئی اور حسین کے لیے ہمیشہ سلامتی اور خراج تحسین کر دیا گیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کے بال کی اگر کوئی تعظیم کر لے، بال کی کوئی تعظیم کر لے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور یہاں پر سلیمان بن ملک نے، عبد الملک نے یہ بات ذکر کی کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب یہ دیکھا کہ حضور کی مجلس سجی تھی اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، مجھ سے لطف کا اظہار فرما رہے ہیں، اپنی الفت مجھ پر نچھاور کر رہے ہیں۔ میں صبح اٹھا اور خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں نے خواب یوں دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ خواجہ حسن بصری نے چھوٹتے ہی پوچھا کیا تم نے کبھی آل رسول سے کوئی محبت کا اظہار کیا ہے؟ تو یہ سلیمان بن عبد الملک کہنے لگے کہ جی، جب یہ سارے معاملات ہو گئے تھے تو یزید کے دربار سے ہم نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو لیا تھا، اسے غسل دیا تھا، کفن دیا تھا اور اس کی تعظیم کر کے اسے دفنایا تھا۔ فرمایا بس جان لو مصطفیٰ نے جو تم سے پیار کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ تم نے امام حسین سے پیار کیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اہل سنت کے مشرب میں میں یہ بات بڑے وضاحت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب عبدالاحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد بزرگوار ہیں اور سلسلہ چشتیہ میں آپ کو خلافت اپنے والد سے، حضور مجدد پاک فرماتے ہیں کہ میں نے
اپنے والد کے آخری وقت جب وہ مرض وصال میں تھے اور شدید حالت میں تھے، اس وقت میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابا جان آج میں آپ سے ایک رات سے پردہ اٹھوانے کی عرض کرتا ہوں. میں نے ساری زندگی دیکھا ہے کہ آپ نے صبح بھی اہل بیت کا تذکرہ کیا ہے، رات بھی اہل بیت کا تذکرہ کیا ہے، ایک ایک لمحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے پیار اور محبت کی ہے. ذرا بتائیے تو صحیح اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ تو شیخ عبدالاحد نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ فاروق سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خون فاروقی ہے، کہتے ہیں کہ مجھے متواتر مکاشفات کے ذریعے سے اس بات کی جانب آگاہ کیا گیا ہے اگر ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی آل کے ساتھ پیار کرو. یہ ہمارا مشرب ہے کہ یہ اہل بیت وہ مقدس اور مبارک ہستیاں ہیں کہ ان سے پیار ہمیں دنیا میں بھی سرخرو کرتا ہے اور ہماری آخرت کی بقا کی ضمانت بھی انہی کی محبت اور انہی کی مودت اور انہی کی الفت ہے. اللہ رب العزت ایسے شرور سے ہمیں حفاظت عطا فرمائے. جہاں کوئی ان ہستیوں کے بارے میں دل میں کجی بھی پیدا ہو اس سے پہلے موت آ جائے، لیکن رب ذوالجلال اس آزمائش سے ہر مسلمان کو محفوظ و مامون. تو میرا جی چاہتا ہے جو آپ نے ساری یہ گفتگو فرمائی، کیا کہنا ہے کہ آپ نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے. آپ کے نعت کا بھی یہ شعر سنتے ہیں یہاں رمضان مبارک میں جب نعتیں پڑھی جاتی ہیں تو میرے ذہن میں فوری ایک شعر آیا آج کی دن یہ مناسبت سے بھی، اور آپ نے صرف ایک جملہ استعمال کیا کہ ان پھولوں کو مسل کے رکھ دیا گیا، تو دل میں عجیب یہ جملہ سن کے عجیب تکلیف ہوئی اور میرے ذہن میں فوراً وہ شعر آیا جو کہ میں گزارش کروں گا قاری محسن صاحب سے کہ وہ کلام ہمیں سنا دیں کہ آیا نہ ہوگا اس طرح، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. ہائے ہائے محسن بھائی، آیا نہ ہائے ہائے، ہوگا ہائے ہائے، اس طرح ہائے ہائے، حسن و شباب ریت پر، ہائے ہائے، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، ہائے ہائے، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، عشق میں کیا لٹائیے،
کیا بچائے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر لذت سوزش بلال جام شہادت حسین لذت سوزش بلال جام شہادت حسین جس نے لیا یوں ہی لیا اپنا خطاب ریت پر آل نبی کا کام تھا یہ آل نبی کا کام تھا آل نبی کر سکے آل نبی ہی کر گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے ہائے 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 سلامت رہیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سلامت رہیے ماشاء اللہ سلامت رہیے کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے تو مفتی اکرام صاحب سب کی آنکھیں نم ہیں اور ظاہر ہے مطلب اس کا اظہار کا طریقہ ہر کسی کا مختلف ہو سکتا ہے لیکن کون ہے جو اپنے سینے میں دل رکھتا ہو اور یہ داستان سنتے ہوئے مغموم نہ ہو جائے. ہم اپنے جرنلزم کی کریئر میں کسی ایک عام انسان کی کوئی ٹریجک سٹوری بتا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لوگ کہتے ہیں یار آپ بتائیں آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ مجھ جیسا گناہگار آدمی ہوتا ہے. یہ ہم نواسہ رسول کی بات کر رہے ہیں. اور پھر اس کا جو یہ پہلو ہے, بس آپ آخر میں اس میں فرمائیے گا کہ مطلب کہ باوضو بغیر نام لینے میں بھی حیا آتی ہے مجھ جیسے گناہگار کو.
کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کہ ایک ماں بھی تو ہے نا، تو ان کا دل کس قدر مغموم ہوگا اس سب پہ. اللہ اکبر. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے خود اس بات کو ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے حسین کو رونے مت دیا کرو، کہ جب یہ روتے ہیں تو مجھ مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی. اور جب بھوک کی وجہ سے یا پیاس کی وجہ سے یہ شہزادے مغموم ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کر فاطمہ الزہرا کے چہرے پر جو ہے نا غم کے اثرات آتے ہیں. اور فاطمہ جو بدعۃ منی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے، جن سے آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ محبت کی ہے کہ جس کی مثال ہمیں نہیں ملتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس شہزادی کے شہزادوں کو اپنا پھول قرار دے کر صحابہ کہتے ہیں کہ حضور انہیں سونگھا کرتے تھے. اور پھر آپ بتائیے کہ ان پھولوں کی خوشبو کا عالم کیا ہے کہ ظاہری طور پر مسلے جانے کے باوجود، ظاہری طور پر سر تن سے جدا ہو جانے کے باوجود، ظاہری طور پر لٹ جانے کے باوجود، کٹ جانے کے باوجود، یہ ایقان اور ایمان ہے کہ آج بھی اگر اسلام کے گلشن میں خوشبو ہے تو وہ خوشبو خون حسین کی ہے. چونکہ خون حسین کو جس انداز میں سیدہ طیبہ طاہرہ نے پروان چڑھایا، جس طرح سے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنی زندگی میں اس شہزادے کو گھوڑے پر سوار کر کے خود سواری سکھائی ہے، تو آپ بتائیے کہ اس عظیم مکتب سے درس لینے والا امام علی مقام امام حسین کیسے پیچھے دیکھ سکتا تھا. اور پھر خود روایات ذکر کی جاتی ہیں، جیسا کہ داؤدانی صاحب نے سیدہ ام سلمہ والی روایت ذکر کی کہ خود آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حلیے سے لگتا تھا کہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد سے اور میدان کربلا سے تشریف لا رہے ہیں. یہاں یہ بات کہنے میں بالکل عار اور مبالغہ نہیں محسوس کرتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی میدان کربلا میں یہی دیکھ رہے تھے کہ آج میرے خون کی حرمت کا پاس میرا حسین کیسے رکھتا ہے. اس جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب کے ذریعے سے امام علی مقام حسین کو سیرابی عطا کی. یقین جانی جیسا کہ بھی قاری محسن صاحب نے کہا نا کہ حضور کے نواسے کو پیاسا کہیں، یہ ادب اس بات کو گوارا نہیں کرتا. اگر اشارہ کرتے تو فرات قدموں میں آ جاتا، اشارہ کرتے تو آسمان سے بادل برس پڑتے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت میں قحط سالی کی وجہ سے جناب عباس کو وسیلہ بنا کر کہیں کہ حضور تھے تو ان کا وسیلہ پیش کرتے تھے. آج آپ حضور کے چچا ہیں، آپ کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. ہاتھ ابھی نیچے نہیں گئے تھے کہ بارش ہونے لگ گئی تھی. اور یہاں خود نواسہ رسول مصطفیٰ کا خون اگر اس بات کی عرض اور خواہش کر دیتا تو پانی تو خود ہی ترس رہا تھا کسی طرح سے لمس لب حسین مجھے نصیب اور میسر ہو جائے. لیکن ظاہری سی بات ہے یہ داستان رقم ہونی تھی، دنیا والوں کو بتانا تھا. حضور نے فرمایا تھا نا کہ ہر نبی اور رسول پر آزمائشیں آئی ہیں، سب سے زیادہ آزمائشیں مجھ پر آئی ہیں. اور حسین منی وانا من الحسین کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ ان آزمائشوں کا جو تمام ہے اور ان آزمائشوں کا جو کمال ہے وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے. وہ کہ حضور کا یہ فرمانا بھی اسی جانب اشارہ کرتا ہے کہ ہاں حسین مجھ سے اسی اعتبار سے ہے کہ قیامت تک جب تک سجدے ہوتے رہیں گے ان سجدوں میں نور امام علی مقام امام حسین کے سجدے کا ہوگا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ہماری علماء کرام کے ساتھ اور نعت خواں حضرات مواقع حضرات کے ساتھ یہ نشست جاری ہے. ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جناب زہیب اشرفی صاحب تشریف لا رہے ہیں. بریک کے بعد جناب قبلہ مفتی عامر صاحب تشریف لا رہے ہیں. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، بالیقین حسین ہے. روز عاشور، عصر عاشور گزر چکی، 10 محرم کا دن آج، اور اس عنوان سے یہ علماء کرام کے ساتھ ہماری نشست جاری ہے. میں بریک سے پہلے عرض کیا تھا کہ جناب قبلہ مفتی عامر صاحب جوائن کریں گے بریک کے بعد، اور برادرم زہیب اشرفی صاحب بھی، دونوں کا بہت شکریہ. بریک سے پہلے سیدہ کائنات کے حوالے سے کلام بھی ہوئے، انشاءاللہ آگے بھی ہوں گے، زہیب بھائی بھی پیش کریں گے. اور اس تناظر میں بات ہوئی کہ ایک ماں کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، کیا بیت رہی ہوگی. اور جب ماں سیدہ کائنات ہو، اور جب بیٹا سید الشہداء ہو، نواسہ رسول ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
تو میں نے علماء کرام سے بھی سنا کہ یہ ایک تم نے سیدہ کائنات کی بات کی اور آگے بھی کریں گے، لیکن بطور مجموعی کربلا کی مائیں یہ اپنے طرز میں ان کا عجب رویہ تھا، عجب جداگانہ تشخص تھا کہ ہم نے علماء کرام سنا کہ کس طریقے سے شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو تیار کرتی رہی میدان جنگ میں جانے کے لیے، اور تلقین کرتی رہی کہ سرخرو کرنا ہمیں نواز رسول پر اپنی جان قربان کر گئی. یہ ورنہ ایک ماں کا دل تو ظاہر ہے وہ بہت نرم ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے، لیکن ہم نے علماء کرام سنا کہ کس طریقے سے کربلا کی مائیں اپنے بچوں کو تیار کرتی رہیں. میں اس سیگمنٹ کے آغاز میں ہمارے برادر جناب امجد بلتستانی اسی عنوان سے کلام پیش کریں گے انشاءاللہ، پھر ہم گفتگو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. ماوا کربلا دیا ماوا، ماوا کربلا دیا ماوا، پترا دیا لاشا دے ٹکڑے، ریا لب دیا وچ صحراوا، ماوا کربلا دیا ماوا، ماوا کربلا دیا ماوا، آکے موقع سمدی ماتے سان کری، تیرے تئی لڑدا روی، تیرے ٹکڑے مطابق بدنیا نے میرے ویر حسین دساوا، ماوا کربلا دیا ماوا، ماوا کربلا دیا ماوا، ہو کے ہر ماں ہووے کہندی رہی شامیاں نو، ماوے دلے مارو بس دے دو اجازت، وچ منگیا میں پتر کا پر بڑھاوا، ماوا کربلا دیا ماوا، ماوا کربلا دیا ماوا، پترا دیا لاشا دے ٹکڑے، ریا لب دیا وچ صحراوا، ماوا کربلا دیا ماوا. جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ. زہیب بھائی آپ کچھ پیش کریں پھر میں علماء اکرام سے. زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا حسین سا کوئی نہیں،
خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں، کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں، ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں، ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں، لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان، لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان، کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں، کسی کے خاندان میں حسین سا، بھیجا شبیر نے اکبر کو ستمگاروں میں، بھیجا شبیر نے اکبر کو ستمگاروں میں، حوصلہ ایسا جگر رکھ دیا تلواروں میں، کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں، یہ شمر بولا بڑی فوج میرے ساتھ میں ہے، حسین بولے نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے، یہ شمر بولا میں حاکم ہوں جبر کرتا ہوں، حسین بولے میں سید ہوں صبر کرتا ہوں، یہ شمر بولا ابھرتا ہوا جلال ہوں میں، یہ شمر بولا ابھرتا ہوا جلال ہوں میں، پھر حسین بولے کہ شیر خدا کا لال ہوں میں، کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں، کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا کیا کہنا ہے۔ تو جناب قبلہ رضا دودانی صاحب اور پھر مفتی عامر صاحب، چونکہ اب یہ ہماری اختتامی بس نشست علماء کرام کے ساتھ آج کے دن کے عنوان سے، تو آپ بس آپ فرمائیے گا، اب یہ آج کا دن اور یہ موضوع ایسا ہے کہ الفاظ اور وہ بہت ساتھ دینا چھوڑ جاتے ہیں، آپ بس اختتامی گفتگو فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آپ کی اسکرین پر جو ریگزار کا منظر ہے وہ جلتے ہوئے خیمے نظر آ رہے ہیں، یہ شام غریبہ کے منظر کی عکاسی کر رہے ہیں، یہ اسی کو پورٹرے کر رہے ہیں، اور واقعاً میں نگاہ تصور سے دیکھتا ہوں کہ آج سارا دن پیغمبر اکرم نے
आशूर जो 61 हिजरी की थी उसमें इसी तरीके से कभी एक लाशे पर और कभी दूसरे लाशे पर, कि जहाँ हुसैन जा रहे थे वहाँ पर अल्लाह के रसूल भी जा रहे थे। जैसे कि पहले भी ये बात है कि जनाब उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसको सराहत के साथ बयान किया कि मैंने ख्वाब में देखा पैगम्बर अकरम को और मैं हैरान रह गई, अल्लाह के रसूल न सर पर अम्मामा है और आप इस तरह से गर्द व गुबार में अटे हुए हैं। तो पैगम्बर अकरम ने यही कहा था कि यहाँ मैंने कत्ल हुसैन का मंजर देखा, अल्लाह अल्लाह, और ये सारे शहदा का खून है कि जिसको मैं शीशी में जमा कर रहा हूँ। तो आप ज़रा अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कैफियत से अल्लाह के रसूल दो चार अल्लाह अकबर, और वाक़ई हक़ यही है कि पैगम्बर अकरम को पुरसा पेश किया जाए। और साथ ही साथ इन जले हुए खैमों की वारिस बीबी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में सलाम अक़ीदत कि जिन्होंने उस कैफियत में उन बच्चों को जमा किया कि ज़ाहिर है कि जब खैमे जल रहे थे तो एक खैमे से दूसरे खैमे और दूसरे खैमे से तीसरे खैमे में वो बच्चे और बीबियाँ सब की सब एक तरह से मुज्तमा होने की कोशिश कर रही थी। यहाँ तक कि आखिरी खैमा जिसमें सैयद सज्जाद बीमारी की हालत में थे, उस मौके पर जनाब ज़ैनब ने कहा था कि बेटा सैयद सज्जाद, अब तुम वक्त के इमाम हो, तुम ये बताओ कि क्या हुक्म है कि यहाँ इन खैमों के अंदर जल कर मर जाएँ या हम सहरा में निकल जाएं, बस इतना देख लेना कि अब हमारे सरों पर रिदा मौजूद नहीं है। यानी ज़रा आप अंदाज़ा करें। और उस वक्त जनाब सैयद सज्जाद का ये कहना कि अलैकुन्न बिस्सहरा के पपी अम्मा अब आप लोग सहरा की तरफ निकल जाइए। और उसमें जब बच्चे बिखर रहे थे तो ज़ाहिर है कि उस मौके पर सारे इज्तिमा की ज़िम्मेदारी जनाब ज़ैनब पर थी, और ख़ास तौर पर वो निशानी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की है, वो बेटी कि जिसको जनाब सकीना कहा जाता है, सुकैना कहा जाता है। और वो कहा ही इसलिए जाता है कि जनाब सकीना ये उनका निक नेम था, प्यार का नाम जो होता है, जिसका मतलब ये होता है कि मेरे दिल को सुकून देने वाली। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद इस बात की सराहत की थी कि बेटी सकीना, मैंने तुझे अल्लाह से नमाज शब की दुआओं में मांगा कि परवरदिगार मुझे एक ऐसी बेटी अता कर कि जिससे मैं बहुत प्यार करूं, वो मुझसे बहुत प्यार करे, और मालूम है मुझे मेरे परवरदिगार कि मेरे बाद वो बेटी तमाचे खाएगी दीन की खातिर, और जब ऐसा वक्त हो तो यकीनन ए परवरदिगार शहादत के बाद भी तू मुझे सब्र अता करना, मेरी उस दुआ के बाद तू पैदा हुई। तो आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि हुसैन इब्न अली तो किस हद तक तैयार थे। वो जो वादा तिफली आगोश मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किया था इमाम हुसैन ने, उस वादा तिफली को निभाया है करबला के रेगज़ार में, और फिर करबला के बाद नोके नेज़ा पर, और फिर नोके नेज़ा के साथ साथ इस मंज़र को भी देखा है कि बाज़ारों और दरबारों के अंदर उन बीबियों को ले जाया जा रहा है इस आलम में कि सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं, गले में तोके खारदार है, और उन बीबियों के सरों पर रिदाएँ नहीं हैं। मगर उस कैफियत में भी अगर आप देखें तो क़याम हुसैनी की जो तशरीह की है जनाब ज़ैनब ने, वो आपको नज़र आएगा कि करबला से जो शुरू की है तो कूफा के दरबार में, बाज़ार में, और फिर शाम के बाज़ारों और दरबार के अंदर। हमें नहीं भूलना चाहिए कि यही वो ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा है कि शाम गरीबा के इसी किसी मौके पर मंजर में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ लाई है लाशा हुसैन पर, वो कुचला हुआ लाशा जो पामाल भी हो चुका है और उसके सर को भी जुदा किया जा चुका, मगर उसमें जनाब ज़ैनब ने दो जुमले अजीब कहे हैं कि जिसके ऊपर सारे मरसी कुर्बान। और वो जुमला ये था कि पहले तो पहचानने की कोशिश की और कहा अंता अखी, कि क्या तू ही मेरा भाई हुसैन है, और फिर उसके बाद जब यकीन हुआ तो अपने हाथों पर उस लाशा हुसैन को इस तरह से बुलंद करके खुदा की बारगाह में ये कहा अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़िल क़ुरबान, ए परवरदिगार आले मोहम्मद की इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारा सलाम और जाने कुर्बान हो जाए जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम और उन बीबियों पर कि जिन्होंने खातून होने के बावजूद, रकीकुल क़ल्ब होने के बावजूद, नरम दिल होने के बावजूद, आंसुओं के साथ मगर पैगाम हुसैनी की इस तरह से हिफाजत की कि पूरी दुनिया में उसको आम कर दिया। मिलता नहीं है कोई सहारा यजीद को, मिलता नहीं है कोई सहारा यजीद को, इस तरह से ज़ैनब ने उजाड़ा यजीद को। और खातून जंग कर नहीं सकती थी, इसलिए खातून जंग कर नहीं सकती थी, इसलिए खुतबों की जुल्फ़िकार से मारा यजीद को। क़िबला मुफ्ती आमिर साहब आप इख्तितामी कलमात फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो वसीम भाई ये वाक़या जितना अलमनाक है, यकीनन हर मुसलमान इस वाक़े की शिद्दत से, इसमें जो मज़ालिम ढाए गए उन मज़ालिम की वजह से और अहले बैत की मोहब्बत की वजह से हर मोमिन का दिल सोगवार है। इस मौके पे आज के दिन हमें कुछ चीज़ें इमाम हुसैन का देखें, तज़किरा तो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे और चलता रहेगा, लेकिन उनके ज़िक्र के साथ साथ उनकी इस कुर्बानी से, उनकी हयात तैयबा से, उनकी सीरत से हमें कुछ सबक भी लेना चाहिए।
جیسا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ واضح سبق ہے کہ ان کے اندر دینی حمیت کتنی تھی، یعنی دین کے معاملے میں کوئی تبدیلی اور کوئی خلل برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ دین کے اندر آنے والا اگر معمولی سا بھی خلل ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ متزلزل کر دیتے ہیں، اپنے آرام کو قربان کر دیتے ہیں، اپنے کنبے کو قربان کر دیتے ہیں، مگر دین میں خلل برداشت نہیں کرتے۔ دوسری بات، انہوں نے جس طرح حق کی حمایت کی ہے، یعنی ایک یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ کہے کہ چلو یہ باطل ہے یا یہ غلط ہے تو ان سے ذرا ڈیبیٹ کر لیں، مذاکرات کر لیں، بات چیت کر لیں، تھوڑا سا موٹیویٹ کر لیں، بڑے لوگ یہ سمجھا لیتے، نہیں، حق کی حمایت کے لیے واضح طور پہ حق کی طرف کھڑے تھے، حق کے لیے کھڑے تھے، کسی مصلیت کا شکار نہ ہوئے، کسی جو ہے وہ مصالحت کا شکار نہ ہوئے، نہ کسی اس طرح کی چیز میں شامل ہوئے، بلکہ حق کے لیے حق بن کے کھڑے ہو گئے۔ یہ امام حسین بتا رہے ہیں کہ حمایت حق کیسے کی جاتی ہے، پھر حق کی حمایت کے لیے جو قربانیاں دینی پڑی آپ نے پیش کی، جس صبر کا مظاہرہ کرنا تھا آپ نے مظاہرہ فرمایا، یعنی آپ نے ہر چیز قربان کر دی، زبان پہ حرف شکوہ نہ تھا اس بات کا کہ یا اللہ یہ کیا ہے، جو چاہیے وہ ہم پیش کریں گے۔ جس چیز کی اس دین کے لیے اللہ نے قربانی مانگی، حسین نے وہ قربان کر دیا، اف تک نہ کیا۔ یہ تھی دین کی حمیت، یہ تھی دین کی حمایت، یہ تھا دین کا اصل تعلق کہ حسین کی سیرت ہمیں پیغام در پیغام، درس در درس، اور اتنے مشکل ترین حالات میں حسین نے نماز نہیں چھوڑی، حسین نے تلاوت نہیں چھوڑی، حسین نے فرائض نہیں چھوڑے، حسین نے صبر نہیں چھوڑا، حسین نے اپنوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں چھوڑا، حسین نے اپنوں کی تربیت نہیں چھوڑی۔ ہم اتنی آسائش میں رہ کر بھی حسین کے نام لیوا ہو کر اپنی اولاد کی تربیت نہ کریں، نماز نہ پڑھیں، قرآن نہ پڑھیں۔ حسین قرآن کی ایک آیت اور حکم کو، ایک جز کو ترک کرنے کے لیے اس حال میں تیار نہ تھے۔ تو آج حسین کی سیرت، حسین کی قربانیاں، حسین کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ حسین نے جس مقصد کے لیے جان قربان کی، ہم اس مقصد کو اپنے سینوں سے لگائیں اور پھر نعرہ حسینیت کا لگائیں، بالکل لگائیں۔ ذکر حسین کا بھی دن ہے اور فکر حسین پہ غور کا بھی دن ہے۔ کیا کہنا، اختتامی کلمات سنتے ہیں پہلے آپ سے زہیر بھائی۔ میرے دل کی زمین پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پہ ہے، میرے دل کی زمین پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، زمانے کا کوئی بھی رنج سے رسوا نہیں کرتا، زمانے کا کوئی بھی رنج سے رسوا نہیں کرتا، سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، سبحان اللہ۔ خدا کے فضل سے اذنے زیارت کا شرف پایا،
ہے خدا کے فضل سے زنے زیارت کا شرف پایا زہے قسمت میں دیکھایا زہے قسمت میں دیکھایا حرم زہرا کے بچوں کا زہے قسمت میں دیکھایا حرم زہرا کے بچوں کا اور ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی جھکانے کی پر مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا خوشی سے میں نے خریدا یہ غم حسین کا ہے میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین کا ہے کسی یزید کی مدحت میں کس طرح لکھوں یہ ہاتھ میرا صحیح پر قلم حسین کا ہے میرے دل کی زمین پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا تعریف کے محتاج نہیں تعریف کے محتاج نہیں آل محمد پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا گلستان پیمبر کا ہر ایک گل ہے گل تنویر مماثل ہی نہیں رب کی قسم زہرا کے بچوں کا مماثل ہی نہیں رب کی قسم زہرا کے بچوں کا اللہ اکبر اللہ اکبر جزاک اللہ بہت شکریہ علماء کرام کا اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور روز عاشور کی مناسبت سے ہماری نشریات جاری وقفے کے بعد دوبارہ حاضر یہ بالیقین حسین ہے